السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے ناشکرا کوا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک درخت پر ایک کوا اداس بیٹھا تھا اور اپنے کالے رنگ پر افسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے اس کے ایک دوست کوے کا گزر ہوا جو بہت سمجھدار تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اداس بیٹھا دیکھا تو اس سے بولا، کیا ہوا بھائی، سب خیر تو ہے؟ تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ پہلا کوا بولا، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ دوسرا کوا پھر بولا، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ تم بہت دکھی لگ رہے ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ پہلا کوا بولا، کیا بتاؤں میاں، میں تو اللہ کی ہم کووں کے ساتھ کی ہوئی ناانصافی کی وجہ سے دکھی ہوں۔ دوسرا کوا حیرت سے بولا، کیا اللہ کی ناانصافی؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ پہلا کوا بولا، ٹھیک ہی بول رہا ہوں، اب دیکھو نا، اللہ نے ہم کووں کو کتنا کالا اور بھدا بنایا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا ہمیں، اور اس سوان کو دیکھو کتنا سفید رنگ ہے، اس کا بالکل چمکتا ہوا، لوگ اسے دیکھنے دور دور سے آتے ہیں اور ہمیں تو کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ دوسرا کوا بولا، اچھا تو یہ بات ہے۔ اس نے کچھ سوچا اور بولا، تم ایسا کرو کہ تم سوان کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ اپنے سفید رنگ سے خوش ہے بھی یا نہیں۔ پہلا کوا بولا، ارے وہ کیوں خوش نہیں ہوگا اپنے رنگ سے؟ دوسرا کوا بولا، ایک بار جا کر پوچھو تو صحیح اس سے۔ پہلا کوا بولا، ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو چلا جاتا ہوں، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ خوش ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر پہلا کوا سوان کے پاس چلا جاتا ہے اور سوان سے کہتا ہے، سوان بھائی تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ نے تمہیں کتنا سفید اور چمکتا ہوا رنگ دیا ہے۔ سوان بولا، ہاں کوے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ نے مجھے سفید رنگ دیا ہے، لیکن میں خوبصورت نہیں ہوں۔ کوا حیرت سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سوان بولا، مطلب یہ کوے کہ مجھ میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو مور میں ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنے سارے رنگ ہیں اس کے پاس، ہرا، نیلا، پیلا، بہت ہی حسین ہے۔ کوا سوان کی بات سن کر حیران ہی رہ گیا، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس رنگ پر وہ رشک کر رہا تھا اور اسے سب سے خوبصورت سمجھ رہا تھا، وہ تو اصل میں خوبصورت ہے ہی نہیں۔ کوا سوچنے لگا، ویسے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے سوان، اس کو تو ایک ہی رنگ ملا ہے، لیکن مور تو رنگوں سے بھرا ہے، وہ تو اپنی خوبصورتی سے ضرور خوش ہوگا، چلو میں مور سے جا کے پوچھتا ہوں۔ یہ سوچتے ہی کوا وہاں سے اڑا اور مور کے پاس جا پہنچا۔ مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں قید تھا۔ کوا اس کے پاس آیا اور بولا، واہ واہ مور بھیا، کیا بات ہے تمہاری؟ مور بولا، کیا ہوا کوے، تم کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو؟ کوا بولا، ارے مور بھیا، تمہاری خوبصورتی پر واہ واہ کر رہا ہوں، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنے سارے رنگ دیے ہیں، لوگ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں، دور دور سے آپ کو دیکھنے آتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ مور کوے کی باتیں سن کر اداس ہو گیا۔ مور کو اداس دیکھا تو کوا بولا، کیا ہوا مور بھیا، آپ اداس کیوں ہو گئے؟ مور بولا، اور کیا کروں کوے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں دکھی ہوں۔ کوا حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ مور بولا، ارے کوے، ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو اپنے گھر سے ہی دور کر دے۔ تمہیں پتہ ہے میں جنگل میں کتنا خوش تھا، میں اور میرے دوست سب بہت مزہ کرتے تھے، بارش کے موسم میں ہم ساتھ مل کر ناچتے گاتے اور جھومتے تھے، ساتھ کھاتے ساتھ کھیلتے، بہت مزہ آتا تھا، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے ہی یہ انسان مجھے میرے جنگل سے دور لے آئے، سب سے دور، اور اس پنجرے میں قید کر دیا۔ میں یہاں پر اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا،
یہ لوگ جو دیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے بس وہی کھانا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آتی ہے۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ میں خوش قسمت ہوں؟ نہیں میرے بھائی، خوش قسمت تو تم ہو، کیونکہ تمہیں کوئی قید نہیں کرتا۔ تم جہاں چاہو جب چاہو اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، اپنی مرضی سے کھا سکتے ہو، کھلے آسمان میں اڑ سکتے ہو۔ میرے دوست، جینے کے لیے خوبصورتی نہیں، آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو، اور اس لیے تم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کوا مور کی یہ باتیں سن کر چپ سا ہو گیا اور دل ہی دل شرمندہ بھی تھا، اور اللہ پاک سے اپنی ناشکری کی معافی مانگنے لگا تھا، کیونکہ اب اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو دیکھا آپ نے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اسی میں خوش رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔